احسان فرمایا ہے۔ قرآن کریم کے اندر پچھلے مقام پر اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے ان کے لیے من و سلوا جنت سے پکے پکائے کھانے اتارے۔ تو اللہ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ، ہم نے یہ بھی ان پر احسان فرمایا، جنت سے کھانے بھیجے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے یہ ان پر قوم موسیٰ پر احسان فرمایا ہے۔ جب کھانا اترے تو اللہ فرماتا ہے کہ میں نے احسان فرمایا ہے۔ تو یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، مگر یہ نعمت جنت سے آئی، مگر اللہ رب العالمین نے اس مقام پر فرما رہا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، البتہ تحقیق اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا ہے۔ کیا فرمایا ہے؟ احسان فرمایا ہے۔ مولا کریم کیا احسان فرمایا ہے؟ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا کریم کیا احسان ہے؟ اللہ فرماتا ہے مولا کریم تم نے ہمیں آنکھیں دی، احسان فرمایا، زبان دی، احسان فرمایا، آنکھیں دی دیکھنے کے لیے، احسان فرمایا، کان دیے سننے کے لیے، مولا کریم تو نے ہم پر احسان فرمایا، ہماری سانسیں چل رہی ہیں، یہ تیرا بہت بڑا احسان ہے، ہم زندگی کے نشیب و فراز دن اور رات کے اندر چین و سکون کی زندگی گزار رہے ہیں، مولا کریم یہ تم نے ہم پر احسان فرمایا ہے، ہمیں دنیا کی نعمتیں عطا کی ہیں، یہ تم نے ہم پر احسان فرمایا ہے، ہماری زندگی کی رعنائیاں تمہیں ہم عطا کی ہیں، ہمیں عطا کی ہیں، مولا کریم یہ بھی تو نے ہم پر احسان فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یہ احسان کیا ہے مگر جتایا نہیں ہے، احسان کیا ہے مگر احسان کر کے جتایا نہیں ہے، مگر آگے اللہ رب العالمین فرما رہا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، البتہ تحقیق اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا ہے، اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا۔ مولا کریم ہر نعمت دی ہے تو کس نعمت کا احسان کر کے ہم پر جتا رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میں کسی نعمت کو تمہیں عطا کر کے جتا نہیں رہا، کسی نعمت کو عطا کر کے تمہیں میں جتا نہیں رہا، تو مولا کریم پھر تو ہمیں یاد کیا کروا رہا ہے، ہمیں جتا کیا رہا ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، میں نے تمہیں میں رسول بھیج کر اپنا محبوب تمہیں عطا کر کے میں نے تم پر احسان فرمایا، تمہیں میں اپنا محبوب بھیج کر میں نے تم پر احسان فرمایا ہے۔ مولا کریم یہ احسان جتا رہا ہے کس وجہ سے؟ اور نعمتیں دی ہیں، احسان جتایا نہیں ہے، یہ نعمت دے کر تو ہمیں جتا بھی رہا ہے، ہمیں یاد بھی کروا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یہی تو وہ نعمت ہے جس کے صدقے میں نے تمہیں ساری نعمتیں عطا فرمائی، یہی وہ نعمت ہے جس کے صدقے میں نے تمہیں ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ آئیں حدیث پاک کی طرف، قرآن کریم کی ان آیات کے اوپر صحابہ کرام مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ بھی یاد رکھیں 313 رسول ہیں، کتنے؟ 313 رسول ہیں، سارے رسول اولو العزم ہیں، افضل اور اعلیٰ ہیں، 313 رسول ہیں اور سارے رسول افضل اور اعلیٰ ہیں، مگر پورے قرآن کو پڑھ کے دیکھ لیں، کسی مقام پر بھی کسی نبی کو رسول اللہ نہیں کہا گیا، کسی رسول کو رسول اللہ نہیں کہا گیا ماں سوائے میرے آقا کے، کسی رسول کو رسول نہیں کہا گیا، رسول ہیں مگر میرے آقا کے سوا قرآن کے اندر کسی کو رسول نہیں کہا گیا۔ آدم کوئی نبی بھی آیا جب اس نے اپنی شریعت کا اعلان کیا تو کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ،
لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ کوئی روح اللہ ہے، کوئی خلیل اللہ ہے، کوئی ذبیح اللہ ہے، کوئی نوح اللہ ہے، کوئی صفی اللہ ہے، مگر رسول اللہ صرف میرے اور آپ کے کریم آقا محمد الرسول اللہ، میرے اور آپ کے کریم آقا محمد الرسول اللہ۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، میرے آقا علیہ السلام کے غلام مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، اور مسجد نبوی میں بیٹھ کر میرے آقا علیہ السلام کے صحابہ کہہ رہے ہیں ابراہیم خلیل اللہ، نوح نجی اللہ، آدم صفیح اللہ، عیسیٰ روح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ۔ اتنے میں میرے آقا تشریف لیا، حضور نے فرمایا میرے غلاموں کیا کر رہے ہو؟ عرض کیا حضور ہم انبیاء کو یاد کر رہے ہیں، گویا کہ انبیاء کا ذکر کرنا یہ سنت انبیاء بھی ہے، سنت صحابہ بھی ہے۔ اب صحابہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر انبیاء کا ذکر کر رہے ہیں، انبیاء کا میلاد پڑھ رہے ہیں، یہی تو ذکر ہے۔ مسجد نبوی میں جب حضور آ گئے تو میرے آقا نے فرمایا کیا کر رہے ہو؟ عرض کیا حضور آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، عیسیٰ روح اللہ۔ تو میرے آقا نے فرمایا سارے اپنی جگہ پر ہیں، وراء الورا ہیں، مگر ادھر بھی تو دیکھو انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ حبیب کون ہے؟ حبیب وہ ہے کہ جس کا انتظار رب کر رہا ہو، حبیب وہ ہے جس کا انتظار رب کر رہا ہو، کلیم وہ ہے جو رب کا انتظار کر رہا ہو۔ اب صحابہ مسجد میں بیٹھ کر یہ ذکر کر رہے ہیں۔ امام حاکم نے، امام بہقی نے، امام طبرانی نے روایت فرمایا، حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ روایت فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں داخل فرمایا، کہاں پر؟ جنت میں داخل فرمایا، تو آدم علیہ السلام کو فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ گندم کا درخت تھا، گندم کے دانے کے قریب نہیں جانا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے یہ خطا سرزد ہوئی، آپ سے یہ فعل ہوا، آپ سے یہ عمل ہوا، گندم سے جنت کا دانہ کھایا، گندم کا دانہ جنت سے کھایا، فرمایا اب نکلو جنت سے باہر، آدھا خود کھایا، آدھا اماں حوا سلام اللہ علیہا کو کھلایا۔ اب جنت سے جب خروج کیا تو 300 سال تک اللہ کے نبی آدم علیہ السلام روتے رہے۔ کتنے سال؟ 300 سال تک روتے رہے، دعائیں کرتے رہے، مولا میرے یہ فعل ہو گیا ہے، مولا اس خطا کو معاف فرما۔ کتنے سال روتے رہے؟ 300 سال۔ عرض کیا اللہ رب العالمین نے فرمایا، تو انہوں نے 300 سال کے بعد پھر ذہن میں خیال آیا، بڑی دعائیں مانگی، اب ایک وسیلہ دے کے دیکھ لیتے ہیں، اس وسیلے سے شاید یہ توبہ قبول ہو جائے۔ آدم علیہ السلام کے ذہن میں جب یہ بات آئی تو عرض کیا مولا کریم تجھے اس محمد نام کا واسطہ میری توبہ کو قبول فرما۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا آدم یہ آج تجھے 300 سال کے بعد یہ خیال کیسے آ گیا؟ عرض کیا مولا کریم جب تو نے عالم ارواح کے اندر میرے جسم مقدس کو تیار کیا تھا، عالم ارواح کے اندر میرے جسم مقدس کو تیار کیا تھا، اور یہ مقام بھی کیسا ہے، جب میرے آقا سے پوچھا گیا حضور آپ کب سے نبی ہیں، حضور آپ کب سے نبی ہیں، تو میرے آقا نے فرمایا کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، میرے آقا نے فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام کی ابھی مٹی گوندی جا رہی تھی۔ آدم علیہ السلام ابھی پانی اور مٹی کی منزلیں طے کر رہے تھے، میرے آقا نے فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے
جب عرض کیا مولا میری توبہ قبول فرما اس اپنے محبوب کے صدقے میں، اللہ نے فرمایا تجھے آج یہ کیسے خیال آ گیا؟ عرض کیا مولا کریم جب تو نے میرا جسم بنا کر میرے جسم میں روح پھونکی تو جب میری آنکھ کھلی میں نے اپنا سر اٹھایا تو عرش کے پایوں پہ بھی لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ عرش کے پایوں پر بھی یہ لکھا ہوا تھا۔ تو میں نے جان لیا جس ذات اقدس کا نام تو نے اپنے اسم پاک کے ساتھ لکھا ہوا ہے مولا کریم یہ ساری مخلوق سے بڑا اعلیٰ اور محترم ہے۔ جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے یہ ساری مخلوق سے بڑا اعلیٰ اور محترم ہے۔ کیوں؟ یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ تو میں نے جان لیا رب کائنات نے فرمایا اے آدم تو نے ٹھیک سمجھا، اے آدم تو نے ٹھیک سمجھا، اگر محمد نہ ہوتے تو میں تمہیں پیدا ہی نہ کرتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر یہ میرا محبوب نہ ہوتا تو میں تمہیں پیدا ہی نہ کرتا۔ آپ کہیں گے یہ کیسے؟ میدان محشر لگے گا۔ کیا لگے گا؟ میدان محشر۔ یہ ذہن کا سوال دور کریں، کسی کے ذہن میں یہ کھٹکا ہو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ فرما دے کہ میرے محبوب اگر یہ میرا محبوب نہ ہوتا تو آدم تجھے پیدا نہ کرتا۔ قیامت کا دن ہوگا کتنے ہزار سال کا؟ 50,000 سال کا دن ہوگا۔ کتنا؟ 50,000 سال کا دن قیامت کا ہوگا۔ میدان محشر کے اندر میزان لگے گا، نیکیاں اور بدیاں وزن کی جائیں گی۔ کیا اللہ محتاج ہے میزان کا؟ وہ تو سینوں کے بھید جانتا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور ہے، وہ سینوں کے بھید جانتا ہے۔ تو میزان لگے گا، یہ ہمارے لیے میزان ہے، ہماری بتقاضۂ بشریت۔ کوئی یہ نہ کہے کہ میرے اعمال وزن نہیں ہوئے ایسے ہی مجھے جہنم میں بھیج دیا، اس کے اعمال وزن نہیں ہوئے ایسے ہی اسے جنت میں بھیج دیا۔ یہ ہمیں دکھانے کے لیے، انصاف دکھانے کے لیے کہ یہ دیکھ لے تو نیکیاں کتنے کر کے آیا ہے اور گناہ کتنے کر کے آیا ہے، مگر میرا رب میزان کا محتاج نہیں ہے۔ میزان ہمیں دکھانے کے لیے لگایا جائے گا، مگر ہوگا کیا؟ یوں پل بھر میں 50,000 سال کا دن بنا کر یوں پل بھر میں پوری مخلوق انسانیت کا میرا رب حساب لے لے گا۔ یوں پل بھر میں پوری مخلوق انسانیت کا میرا رب حساب لے لے گا۔ تو یوں پل بھر میں جب حساب ہو جائے گا، جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں، تو مولا کریم پھر میزان کے بغیر ہی چلا دے۔ رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب اگر پل بھر میں ایک لمحے کے اندر میں اس طرح فرشتوں کو کہوں ان سے نکال لو جہنمیوں کو بھی اور جنتیوں کو بھی، جنتی جنت میں ڈال دو، جہنمی جہنم میں ڈال دو، مگر محبوب یہ تو فیصلہ ہو گیا، مگر انعقاد بزم محشر کا فقط سبب ہے یہی، انعقاد بزم محشر کا فقط سبب ہے یہی کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ میدان محشر کو قائم کیا کرنا ہے؟ کس لیے؟ میرے محبوب پل بھر میں حساب ہو جائے گا، مولا کریم پھر باقی دن کیا ہوگا؟ رب کائنات نے فرمایا باقی سارا دن میلاد مصطفیٰ ہوگا، ذکر مصطفیٰ ہوگا، رفعت مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، بلندی مصطفیٰ کا ذکر ہوگا۔ میں دکھاؤں گا انہیں جو انکار کرتے ہیں، آج دیکھو میں نے اپنے مصطفیٰ کو کیا مقام عطا کیا۔ میدان معاشر کا 50,000 سال کا دن بنا کر میرا رب 50,000 سال کا دن بنانے کا محتاج نہیں ہے کہ رب کو اپنے مخلوق کا حساب لینے کے لیے اتنا لمبا دن بنانے کی ضرورت تھی۔ میرے رب نے یہ لمبا دن بنایا ہی ذکر مصطفیٰ کے لیے ہے۔ میدان معاشر کا یہ لمبا دن بنایا کس کے لیے ہے؟ ذکر مصطفیٰ کے لیے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا،
ماں بیٹی کو بھول جائے گی، بیٹی کہے گی اماں میں تیری بیٹی ہوں، وہ کہے گی مجھے اپنی جان کے لالے پڑے ہیں، میں تجھے کیا کروں۔ باپ بیٹا کہے گا ابا جان اب میں بیٹا ہوں، ابا جان کہیں گے مجھے اپنی جان کے لالے پڑے ہیں، میں تجھے کیا کروں۔ جائیں گے ابو البشر حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس، آپ تو ابو البشر ہیں، انسانیت کے باپ ہیں، ابا جان اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں اللہ ہماری نجات کر دے۔ آدم علیہ السلام فرمائیں گے جاؤ تم نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، آپ تو نوح نجی اللہ ہیں، آپ کے تو بیڑے میں سوار ہونے والے بچ گئے۔ آپ فرمائیں گے ابراہیم کے پاس چلے جاؤ، یہ جد الانبیاء ہیں۔ آپ خلیل اللہ ہیں، آپ فرمائیں گے اسماعیل کے پاس چلے جاؤ، اسماعیل ذبیح اللہ ہیں۔ فرمایا وہ کہیں گے موسیٰ کلیم اللہ کے پاس چلے جاؤ، اللہ سے کلام کرنے والے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ جائیں گے، وہ کہیں گے تم عیسیٰ روح اللہ کے پاس چلے جاؤ، وہ تو روح اللہ ہیں، اللہ نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام نے جو کہا تھا نا دنیا میں وَمُبَشِّرًا بِالرَّسُولِ یَأْتِی مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، کہ میرے جانے کے بعد ایک رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، میرے جانے کے بعد رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ تو حواری عرض کرتے ہیں جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اللہ نے تو آپ کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا، جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ رسول بڑی شان والا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں اگر ان کا زمانہ پالوں تو ان کے نالین کے تسمے باندھوں، میں ان کا زمانہ پاؤں تو ان کی نالین کے تسمے باندھوں، بلکہ میری تو اتنی جرات بھی نہیں کہ ان کی نالین کے تسمے کو ہاتھ لگاؤں۔ فرمایا میرے جانے کے بعد وہ رسول آئے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے، اب یہ تو کہا نا، انہوں نے بشارت دے دی وَمُبَشِّرًا بِالرَّسُولِ یَأْتِی مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، ان کا نام احمد ہوگا۔ حامد کہتے ہیں تعریف کرنے والے کو، حامد کہتے ہیں تعریف کرنے والے کو، احمد کہتے ہیں تعریف کیا جانے والا۔ حامد کہتے ہیں تعریف کرنے والے کو، احمد کہتے ہیں تعریف کیا جانے والا، محمد اس کو کہتے ہیں جس کی بار بار تعریف کی جائے، محمد اس کو کہتے ہیں جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ میرے آقا کا نام آسمانوں پہ احمد ہے، زمین پہ محمد ہے، آسمانوں پہ احمد، زمین پہ محمد۔ پہلے یہ محمد رکھے جنت میں فرشتوں سے ذکر کروایا، پہلے یہ نام رکھا اپنے پاس، فرشتوں سے یہ ذکر کروایا، جنت کے پتے پتے پہ بھی لکھا ہوا ہے، جنت کے پتے پتے پہ لکھا ہوا ہے۔ میں آگے عرض کرتا ہوں پوری حدیث پاک۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے ہاں تم اس طرح چل کرو، تم محمد عربی کے دروازے پہ چلے جاؤ۔ میدان معاشر میں اب آئیں گے حضور کی بارگاہ میں، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، جب کسی کو کوئی پوچھ نہیں رہا ہوگا۔ اب حضور کی بارگاہ میں جب آئیں گے، حضور کی بارگاہ میں جب دیکھیں گے حضور کو تو حضور کے چہرے پر نظر پڑے گی، تو آگے بڑھیں گے، عرض کریں گے آقا ہماری بخشش کروائیے۔ میرے آقا کیا فرمائیں گے؟ اوروں نے کہا او غیر ذالک، او غیر ذالک، جاؤ کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم رسول اللہ محمد رسول اللہ کے پاس چلے جاؤ، تو جب حضور کے پاس یہ گناہ گار آئیں گے تو میرے آقا او غیر ذالک نہیں کہیں گے کہ کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ جب حضور کے پاس آئیں گے تو حضور کیا کہیں گے؟ انا لہا انا لہا انا لہا، گناہ گارو آ جاؤ میں تمہارا انتظار کر رہا تھا، آ جاؤ میں تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ تو جب حضور کی بارگاہ میں آئیں گے، حضور نے کیا فرمایا؟ حضور فرماتے ہیں کہ میں اتنی دیر تک جنت میں نہیں جاؤں گا، میں اتنی دیر تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک اپنا ایک ایک امتی بخشوا کر جنت میں اپنے ساتھ داخل نہیں کروا دوں گا۔ حضور فرماتے ہیں میں ایک ایک کو نکال کر جنت میں داخل کرواؤں گا۔ تو یہ میدان معاشر کے اندر بھی کیا ہو رہا ہے؟ ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے، اللہ اپنے محبوب کی شان دکھا رہا ہے۔ تو آدم علیہ السلام کو رب کائنات نے فرمایا کہ آدم اگر یہ محبوب نہ ہوتا تو تو بھی نہ ہوتا، اگر یہ محبوب نہ ہوتا تو تو بھی نہ ہوتا، لولاک لما خلقت الافلاک، اگر یہ محبوب نہ ہوتا نا تو میں آسمانوں کو بھی نہ بناتا، اگر یہ محبوب نہ ہوتا
تو میں آسمانوں کو بھی بناتا۔ یہی تمام کائنات عالم اجساد کا صدقہ ہے، تمام کائنات اسی جتنے وجود ہیں اس کائنات کے اندر وہ وجود مصطفیٰ کا صدقہ۔ تو اللہ نے فرمایا آدم یہ تجھے آج ہی خیال آ گیا ہے، 300 سال ایسے ہی روتا رہا، تو پہلے دن ہی میرے محبوب کا وسیلہ دے دیتا، 300 سال رونا نہ پڑتا، میں تیری توبہ فوری قبول فرما لیتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 300 سال کے بعد تجھے خیال آ گیا، تو اللہ نے حضور کا صدقہ توبہ کو قبول فرما لیا۔